کیا گزشتہ روز ملنے والی کامیابی یہ ظاہر کرتی ہے کہ 2023 کے عام انتخابات بھی تحریک انصاف ہی کے نام ہوں گے یا اس میں بھی تحریک انصاف ہی کامیاب ہوگی؟ ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس. پینل کا تعارف کروا دوں. ہمیں جوائن کریے محمود سرفراز صاحبہ. سلیم صافی صاحب آفٹر ویری ویری لانگ ٹائم. ویلکم صافی صاحب. مظہر عباس صاحب اور حفیظ اللہ نیائی صاحب بھی ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے موجود ہے. صافی صاحب آپ بڑے دنوں کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں تو آپ سے یہ آغاز کریں گے. یہ تو ذرا بتائیں, بڑے ہمیں اپوزیشن کی طرف سے بھی بیانات مل رہے ہیں, پیش گوئیاں بھی کی جا رہی ہیں کہ شاید 2023 میں کچھ اور ہو سکتا ہے, لیکن حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے. آپ کا کیا خیال ہے, کل کے بعد سموتھ سیریں گے حکومت کے لیے؟ ایک تو علینا کئی انسانوں کے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جائے کہ میں مستقل آیا ہوں, میں ایک ہی دن کے لیے آیا ہوں. جس طرح اپوزیشن کبھی سالوں میں ایک دو دن کے لیے اپوزیشن بن جاتی ہے اور پھر اس کے بعد فرینڈلی بن جاتی ہے, تو میں بھی اپوزیشن کی طرح صرف ایک دن کے لیے اپوزیشن بنا ہوں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں, میرے خیال میں یہ جو کچھ کل ہوا یہ ہماری پارلیمانی تاریخ کا ایک شرمناک باب تو ہے, لیکن اس میں اپوزیشن کے حکومت کے ساتھ ساتھ یہ جو نام نہاد اپوزیشن ہے وہ بھی برابر کی شریک ہے. کیونکہ دیکھیں, جب آپ خود کہتے ہیں کہ الیکشن جعلی, اسمبلی جعلی اور اسپیکر جعلی, تو پھر اس اسمبلی میں آپ لوگ بیٹھے کیوں ہیں؟ اور اس کی تقویت کے لیے مثلا مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ جب ایک طرف خود ہی یہ لوگ سلیکٹڈ کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی وہ قائد ایوان یہاں پہ نہیں آتے, پھر خود آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جعلی ہے, سلیکٹڈ ہے, اور پھر اس کو کہتے ہیں جی اسپیکر صاحب آپ کی اس منصب کا یہ وقار اور یہ تقاضا اور یہ ساری چیزیں, کنفیوژن نہیں ہے, اور پھر یہ جو ہے نہیں, پیپلز پارٹی تو دیکھیں اس وقت تو پیپلز پارٹی اس سے زیادہ ایک پیج پہ ہے, پی ٹی آئی سے زیادہ ایک پیج پہ ہے, تو پیپلز پارٹی کو تو اپوزیشن میں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. مسلم لیگ نون آدھی اپوزیشن میں ہے, آدھی جو ہے وہ ساری حکومت کی طرح جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بنانے میں لگی رہتی ہے. یا ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک ہفتے اپوزیشن انقلابی بیانیہ اور دوسرے ہفتے جو ہے پھر قدموں میں پڑنے والا بیانیہ. تو یہ جو کچھ ہوا ہے شرمناک ہے, لیکن غیر پارلیمانی ہے, اور ٹھیک ہے قانونی لحاظ سے انہوں نے تقاضے پورے کیے ہوں گے, لیکن غیر جمہوری بھی تھا. اب خود اس پارلیمنٹ نے کل اپنے اوپر ایک مہر تصدیق ثبت کر لی کہ میں جینون پارلیمنٹ نہیں ہوں, میں ایک مہرہ ہوں, میں ایک جعلی پارلیمنٹ ہوں. کیونکہ دنیا کا کوئی پارلیمنٹ ایسی قانون سازی جس کا مستقبل سے بھی تعلق ہو, جس کا سیاست سے بھی تعلق ہو, جس کی خارجہ پالیسی سے بھی تعلق ہو, یعنی ان سب سے ریلیٹڈ بل کیا ایک دن میں وہ پاس کروا سکتی ہے بغیر کسی ڈیبیٹ کے؟ دنیا میں مظہر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جمہوری ممالک میں. لیکن سر جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا جب پہلے بات ہوئی تھی جوائنٹ سیشن کی تو اپوزیشن نے تو کہا تھا کہ ہم بوائے کاٹ کریں گے, ہم نہیں آئیں گے, خاص کر انتخابی اصلاحات کی قانون سازی سے متعلق. لیکن اس کے بعد کل ہم نے دیکھا کہ وہ آئے, دعوے بھی بڑے بڑے انہوں نے کیے, یہ کہا کہ جی ہم ہونے ہی نہیں دیں گے پاس, ٹکر دیں گے, ایٹ لیسٹ ٹف ٹائم تو دیں گے. تو یہ بھی تو کچھ سگنیفائی کرتا ہے کہ پیچھے کچھ چل رہا تھا جس کی بنیاد پر اپوزیشن آئی, اور اس کے بعد جو کل ہوا حکومت نے پاس کروا لیا. تو اب آگے کے لیے کیا منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں 2023 میں؟ کیا آپ کو لگتا ہے حکومت کی جیت ہوگی؟ دیکھیں, میں تو بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ناموں کے ساتھ آپ لوگ تجزیہ کار نہ لکھا کریں, یہ غلط ہیں. آپ شعیب اختر کے ساتھ تجزیہ کار لکھ سکتے ہیں, آپ سکندر بخت کے ساتھ لکھ سکتے ہیں, کیونکہ جہاں گیم کے رولز معلوم ہوں تو ادھر آپ تجزیہ کر سکتے ہیں. ہم زیادہ سے زیادہ تبصرہ نگار ہو سکتے ہیں آج کے. تو پاکستان اس وقت نہ کسی رولز کے تحت چل رہا ہے, نہ قانون کے تحت چل رہا ہے, نہ ضابطے کے تحت چل رہا ہے, تو اس میں آپ کوئی تجزیہ نہیں کر سکتے. اس میں یہ چند افراد اور چند شخصیات کے ہاتھ میں معاملہ ہے. اب کل وہ کیا کریں گے؟ آپ اگر مجھ سے ایک ہفتہ پہلے تجزیہ لیتی کہ کیا نواز شریف صاحب جو ہے چیف کے ایکسٹینشن کو ووٹ دیں گے, تو میں کہتا کہ جی یہ کیسے پاسبل ہے.
آپ اگر آج مجھ سے ایک ہفتہ پہلے پوچھ لیتے کہ کیا بلاول صاحب پیٹ میں چھرا گھوم کے پی ڈی ایم کے ساتھ یہ حشر کریں گے اور ان کی ڈیل اپنی حساب کتاب برابر کر کے اور پی ڈی ایم سے نکل جائیں گے، تو میں اس وقت کہتا کہ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ پی ڈی ایم انہوں نے بنائی تھی۔ تو یہاں صرف یہ نہیں، یا ادھر عمران خان صاحب کا مستقبل جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تو چند افراد ہیں وہ راضی رہتے ہیں یا وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آج سے مہینہ پہلے کیسے ایک ایک پیج ہو رہا تھا اور درمیان میں پھر کیا ہو رہا تھا، پھر کل کیا ہوا۔ تو یہاں اپوزیشن بھی اگر کوئی حرکت میں آتی ہے یا کوئی امید لگاتی ہے تو وہ چند افراد کے رویے کو دیکھ کے یا ان کے ساتھ خفیہ رابطوں کو دیکھ کے اپوزیشن اپنے لیے وہ بڑی نظر ہوتی ہے، موقف اپناتی ہے۔ اس لیے میں تو آپ لوگوں کو تجزیہ کاری کہیں گے سر، کیونکہ آپ حالات کا تجزیہ لگا سکتے ہیں۔ چلے ہم نیائی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں نا، ایک اور شخصیت ہے جنہوں نے تجزیہ کیا تھا صورتحال کا۔ چند افراد کے ہاتھ میں اس قوم کی تقدیر ہے، ٹھیک ہے، افراد نہیں، چند افراد کے ہاتھ میں اس قوم کی تقدیر ہے، تو دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کل ان کے دل میں کیا آتا ہے۔ اب چند افراد کے ان کے دل میں کچھ اور آیا تو اگلے دن نہ عمران خان ہوں گے، نہ یہ نظام ہوگا، نہ یہ اسمبلی ہوگی، لیکن تو دلوں کا حال تو میں نہیں جان سکتا۔ وہ تو جادو ٹونے نجوم ان چیزوں سے تو میں بہت دور ہوں۔ ارے نیائی صاحب کے پاس لے کے جاتی، نیائی صاحب، سلیم صافی صاحب نے تو تجزیہ کرنے سے انکار کر دیا، لیکن ایک شخصیت ہے جنہوں نے کل تجزیہ کیا آنے والی صورتحال کے اوپر، زرداری صاحب۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ کل جو انہوں نے بیج بویا ہے انتخابی اصلاحات کا، پھل نہیں ہے پی ٹی آئی کھانے والے، پھل کوئی اور کھائے گا۔ آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سلیم صافی صاحب نے باقاعدہ تجزیہ کیا اور بڑا خوبصورت کیا، اور ایگزیکٹلی یہی عکاسی کر ہے جو انہوں نے فرمایا حالات کی، اور یہی بتایا انہوں نے کہ یہ جو صورتحال ہے اور یہ تکلیف دہ صورتحال ہے جو صافی صاحب بتا رہے ہیں۔ دوسرا زرداری صاحب نے جو فرمایا منوان یہی کہا، بالکل ٹھیک کہا ہے۔ میں جو اپوزیشن ہے مجھے تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو صافی صاحب فرما رہے ہیں، مجھے تو اپوزیشن کے اوپر بھی یہ نہیں ہے یقین کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ آیا وہ لوگوں کے سامنے، چونکہ انہوں نے ایک پورا ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا اس کو آگے چلا رہے ہیں، یہ جینوئن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر ایک اعتماد کا فقدان ہے۔ سوموار کی رات کو یہاں لاہور میں ایک ہمارے دوست ہیں بہت نامی گرامی میڈیا کے ہیں، تو ان کے یہاں ڈنر تھا اور اس میں سارے لاہور کے ہوز ہو آئے ہوئے تھے۔ کاف لیگ کے ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا تھا اور وہاں سے بھی 2-3 نامی گرامی بڑے جو ان کے ٹاپ کے لوگ ہیں وہ بھی اس ڈنر پہ آئے ہوئے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا فیصلہ ہوا ہے؟ یہ مت بھولیں کہ منڈے کو یہ اطلاعات آنی شروع ہو گئی تھی اور ٹویٹس پہ آنا شروع ہو گئی تھی کہ حکومت کے لوگوں کو ٹیلی فون آئے ہیں، اس وقت حکومت کے لوگوں آئے تھے اور وہ فون آئے ہیں کہ جی آپ نے پارلیمان کے جوائنٹ سیشن میں آنا بھی ہے اور حکومت کے بلز کو سپورٹ بھی کرنی ہے، پہلی بات۔ تو اس کے باوجود کہ یہ انفارمیشن آلریڈی ایک گوسپس کا یا وائرل ہو کے ہر طرح کی گفتگو کا ایسا تھی، اس پارٹی میں کاف لیگ کے جو لیڈرز ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اس ڈنر سے اور ووٹنگ میں تقریباً پورے 48 گھنٹے کا فاصلہ نہیں ہے کہ بدھ کے دن جب ووٹنگ ہوتی ہے تو تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ وہ ایک ہے، ابھی میں مدر صاحب کو شعر سنا رہا تھا اور آپ بغیر سمجھے اس پہ اشش کر رہی تھی جب ریکارڈنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ وہ یہ آپ نے کیسے اخذ کر لیا جی کہ وہ ہے تو 4 مثال، لیکن میں اس میں 2 کام کے مثال علامہ اقبال کے سنا دیتا ہوں کہ شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ۔ یہ سیاست کی جو شطرنج ہے نا، یہ کوئی شطرنج کی گیم سے مختلف نہیں ہے۔ فرضی وزیر ہوتا ہے اور پیادہ میرے جیسے اپوزیشن ہوتی ہے۔ تو شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، فرضی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ۔ یہی زرداری صاحب نے کہا ہے نا، فرضی کے جو شاطر ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے یہ تو آپ کو سب پتہ چلے گا۔ عمران خان ہزاروں نے کو پتہ ہے یہ کہ عمران خان صاحب کا اس مشین کو استعمال کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں سے مشروط ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب 2022 چیلنج کریں گے، ای وی ایم استعمال ہوگی اگلے الیکشن میں بتا دوں نا، 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ عمران خان صاحب 2022 پورا سال گزارے، نومبر کے اندر جو بھی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں وہ کریں،
اور اس کے بعد الیکشن پھر جو پوسٹنگ ٹرانسفر اس کے مطابق ہو 2023 میں, اور پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کی جائے. اور یہ وہ ہے کہ آر ٹی ایس بھی ہماری ٹیکنالوجی تھی, اور اس کے تو آنے سے پہلے کنٹروورسی نہیں تھی. عمران خان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ اس کے آنے سے پہلے کنٹروورسی ہو چکی ہے. یہ بہت سارے ifs and buts ہیں, اور سپریم کورٹ میں جائیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. احسن اقبال صاحب ویسے کافی شاکی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا تو خیال تھا کہ ہمارے یہ جو لوگ ہیں وہ سارے غیر جانبدار ہو گئے ہیں, لیکن جس طرح سے فون کیے گئے ہیں, لوگوں کو لایا گیا ہے اسمبلی میں, اس پہ ہمیں بڑا دکھ ہے. دیکھیے بڑی اچھی بات ہے اگر انہیں دکھ ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی فون کا انتظار کر رہے ہوں, فون نہ آیا ہو. دیکھیے سلیم صافی صاحب اگر اسی طرح آئے جی کہ کبھی کبھار ایک دن میں جس طرح اپوزیشن آتی ہے تو پھر تو عمران خان جیت جائیں گے. اور اگر سلیم صافی صاحب ریگولر رپورٹ کارڈ میں آئے تو پھر ہم لوگ دوسرا تجزیہ کریں گے. کمال کا تجزیہ, کمال کا تجزیہ. یار ہم نے نیازی کے مقابلے کے لیے نیازی کو بٹایا ہوا ہے, وہ ان کی پیداواریں, ان کی تخلیقیں یہ سیاست میں لائے ہیں, تو میری کیا ضرورت ہے. دیکھیے جس طرح کی اتنی جلدی تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ 2023 کا الیکشن کون جیتے گا, لیکن جس طرح کی اپوزیشن پچھلے 3.5 سال میں ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایک موقع نہیں ہے ماں سوائے یوسف رضا گیلانی کے سینیٹر بننے کے کہ جس میں اپوزیشن کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. تو پارلیمنٹ کے اندر انہیں کامیابی مل نہیں رہی, اور پارلیمنٹ کے باہر وہ تحریک چلا نہیں پا رہے. تو اب تو عمران خان کا مقابلہ عمران خان سے, پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی سے لگتا ہے. اور انٹل انلیس کے اپوزیشن میں, جو کہ مجھے نہیں لگ رہا بظاہر, اپوزیشن متحد ہوتی ہے, کوئی جاندار چیز کرتی ہے, کوئی جا کے کسی طریقے سے اپنے آپ کو متحد کر کے کوئی نئی اسٹریٹجی لاتی ہے, تو اس وقت تو اپوزیشن بڑی ویکر. کل کے اعلان کے بعد بھی نہیں مانتا نہیں, کل کے دیکھیے, کل جو پارلیمنٹ میں ہوا نا, وہ تو ایسا لگا مجھے, تو تھوڑی دیر کے لے گئے جس طرح بل پاس ہو رہے تھے, تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج پارلیمنٹ کا آخری دن ہے, اور وہ آخری دن ہوتا ہے نا کہ جلدی جلدی ساری چیزیں کروا لو, ایسا لگ رہا تھا. کیونکہ بہت سے بلز ایسے تھے جو کسی اور سیشن میں بھی پاس ہو سکتے تھے, بہت سی چیزیں ہوتی تھیں. بہتر ہوتا کہ اگر جو 3 ان کے جو ظاہر ہے پی ٹی آئی چاہتی ہے, ای وی ایم, اوورسیز پاکستانی, اس طرح کے جو بل تھے وہ یقیناً لاتے, لیکن درجنوں بل ایک دم لا کے پاس کروا لینا, اس کو روک سکتے تھے. مجھے نہیں پتا کہ اتنی جلد بازی میں سارے بلز ایک ہی سیشن میں کروانے کی کیا ضرورت تھی. دوسرا یہ کہ اپوزیشن نے کل کیا اسٹریٹجی تھی اپوزیشن کی, میری تو سمجھ میں نہیں آئی اپوزیشن کی اسٹریٹجی. کہ آپ نے واک آؤٹ بھی کیا, پھر آ بھی گئے. ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے جوائنٹ سیشن کی پوری پروسیڈنگز کو ایکسپٹ کر لیا, پوری ساری چیزوں کو. اور بالکل ایک ٹھیک ہے, ایک ایسی اپوزیشن ہوتی ہے کہ وہ آ کے انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر کی, بلاول بھٹو نے اپنی تقریر کی, اس کے بعد ووٹنگ ہوئی, ووٹنگ پر اعتراض ہوا, آپ واک آؤٹ کر گئے, واک آؤٹ کر کے آپ واپس آ گئے, سیشن چلتا رہا, بل سارے پاس ہو گئے. تو آپ یو آر پارٹ آف دا ہول پروسیڈنگ. اپوزیشن تو پوری پروسیڈنگ کا حصہ رہی اس میں. محمل آپ کی طرف ایک کنورسیشن لے کے آنا چاہوں گی. ایک تو یہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ہمارے تجزیہ کاروں کو اپوزیشن کی پارٹ پہ بھی بڑی کنفیوژن نظر آئی, کل کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں نظر آئی. اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بتائیے گا, اب آگے جو ہونے جا رہا ہے آپ کس طرح سے سچویشن کو اینالائز کر رہی ہیں؟ دیکھیے علینا, جو بنیادی سوال ہے نا, تو بات جس طرح باقی تینوں نے بھی کی, ایسی کوئی پریڈکشن سال پہلے کرنا کسی بھی ملک کے الیکشنز کے لیے, اور خاص طور پر پاکستان جیسے ملک کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے. کیونکہ الیکشن جو ہیں وہ تو آپ ایون اس سے کچھ عرصہ قبل بھی, جیسا ابھی صافی صاحب نے بھی اگزامپل دی تھی کہ اگر ایک ہفتہ پہلے ان واقعات سے پہلے ان سے پوچھتے تو شاید وہ اس کا آپشن کچھ اور لیتے, ہو کچھ اور گیا. تو وقت پر بھی مشکل ہوتا ہے. بہت سارے فیکٹرز پہ یہ چیز بات ڈیپینڈ کرتی ہے. مطلب ایک فیکٹر پر تو نہیں ہے اس وقت. ایک تو یہ ہوگا ماحول کیا ہے, الیکشن کون کرا رہا ہے, جس کا صافی صاحب نے بھی ابھی تھوڑا سا انڈیا دیا ہے.
महंगाई कितनी है, डॉलर का रेट क्या है, इलेक्टेबल्स क्या फैसला करते हैं, ऑपोजिशन क्या स्ट्रैटेजी बनाती है, क्या इकट्ठे इलेक्शन लड़ते हैं, अलग-अलग लड़ते हैं, कौन सी जमातें इकट्ठे मिलकर लड़ती हैं, नहीं लड़ती। तो हुकूमत जो होती है, जो हुकूमत वक्त को जो बेनिफिट होता है वो होता है कि वो डिलीवर क्या करते जाते हैं। तो अभी तक तो देखना है, साल 1.5 साल जो भी रह गया है टाइम, उसके अंदर पीटीआई हुकूमत क्या कोई मईशत के ऊपर होगी, सबसे बड़ी तो डिलीवरी उसी के ऊपर ही करनी है, क्या वो कर सकते हैं कि नहीं। तो इलेक्शन डायनामिक्स भी हैं, तो इसके लिए तो अगर ये हाँ या नहीं का ऑप्शन लेने के लिए तो मेरे ख्याल में हमें नजूमी होना पड़ेगा, तो इससे हाँ नहीं का ऑप्शन तो नहीं ले सकते। लेकिन ये जो आपने कहा महमद वो बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन आप लोगों के मुंह से सुना है, खासकर मजहर अब्बास साहब बड़ी दफा ये हवाला दे चुके हैं कि काफी चीजें मैनेज भी होती हैं, हवाओं के रुख किस तरह से तब्दील होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हालात वाकयात किस तरह से साल 1.5 साल 2 साल पहले बदलने शुरू हो जाते हैं, उससे भी काफी चीजों का इशारा मिलता है। बिल्कुल वही साफी साहब ने भी वही बात की, न्याजी साहब ने भी वही बात की, मजहर साहब ने भी की, तारीखों की भी बात की। उसके अलावा ये भी कि होगा क्या, जो चेंजेस आनी है अगले साल, वही मैं कह रही हूँ कि इलेक्शन कौन कराता है, फैक्टर्स उसमें प्लेयर्स कौन है, फैक्टर्स क्या है, तो बहुत सारी चीजें। हाँ, लेकिन हर चीज मैनेज नहीं हो पाती ना अलीना। देखिए अगर डिलीवरी नहीं होगी तो फिर आप जो मर्जी कर लें, बहुत मुश्किल होता है। उस मतलब प्री पोल देखेंगे एक चीज होती है, ऑन द डे वाली चीजें अलहदा होती हैं, तो देखते हैं। लेकिन अभी इस वक्त जब एक्चुअली बहुत अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है ओवरऑल एक पॉलिटिकल, आपको पता है सेम पेज से सेम पेज नहीं रहा, क्या प्रॉब्लम्स आ गई। अच्छा, ये बड़ा अहम आपका बड़ा मजे का जुमला है, जब डिलीवरी नहीं हो पाती तो बड़ा मुश्किल होता है सपोर्ट करना, सस्टेन करना। सलीम साफी साहब, जी साफी साहब आपकी तरफ ही आ रही थी। सर बातें तो हम बड़ी सुन रहे हैं, सैयद मोहरी, खलेश, फिर महमल ने अभी डिलीवरी का भी जिक्र किया। सर के उसके बावजूद क्या आपको लगता है क्या मूड है, क्या सपोर्ट होगी नहीं होगी? और कारकर्दगी और डिलीवरी की बुनियाद पे ज़्यादा फैसले नहीं होते, यहाँ असल में होती है मैनेजमेंट। अभी आप देखें कि आप लोगों ने इसमें सवाल में भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो अब अलमिया ये है कि एक तो आज सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हो गई, और लेकिन मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूं कि ये जो डिप्टी स्पीकर साहब है कासिम सूरी साहब, इनको कोयटा हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डिस्क्वालीफाई किया है, और उनके इलेक्शन की हकीकत सामने आया था। और उस एक हलके को आप लोग मिसाल बना के देख सकते हैं कि क्या है, कैसा इलेक्शन था ये पिछला। तो सितंबर 2019 में उनका वहाँ से हाई कोर्ट का डिसीजन आया था। 2020 भी गुजर गया और अब 2021 भी ख़त्म होने को है, और वो स्टे पे चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक उस पे। तो एक तो ये कि जिस मुल्क में निज़ाम इंसाफ का भी ये आलम हो, दूसरा ये बात अब कोई नहीं जानता कि देखिए सिर्फ मशीन से ईवीएम मशीन तो उन्होंने अपने लिए बना लिया, लेकिन इसके लिए उनके हक में इस्तेमाल करने के लिए एक जस्टिस सरदार रजा भी चाहिए होगा कि जो आरटीएस को फेल करे, ठीक है। उसके लिए एक साकिब निसार भी चाहिए होगा कि जो उसी तरह जो है इलेक्शन कमीशन के और नैब के और बाकी सारी चीज़ों पे पर्दा डाले और पोलिंग एजेंटों को निकालने का भी नोटिस ना ले, आरटीएस के फेल होने का भी नोटिस ना ले। तो एक तो बहरहाल अभी से हम कह सकते हैं कि 2023 में ना इलेक्शन कमीशन में सरदार रजा होंगे, एक तो खैर वो सेक्रेटरी का बुनियादी रोल था, वो सेक्रेटरी भी नहीं होंगे, और ना सुप्रीम कोर्ट में अगर मामलात कायदे और कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक चलते रहे तो ना उधर वो वाले बाबा रहमतें होंगे। तो उस सूरत में तो फिर ज़रूरी नहीं है कि ईवीएम उनके हक में इस्तेमाल हो। अब ये कल तो एक अजीब काम हुआ कि देखें, ये कल जो कवानीन पास हुए हैं इसमें एक ज़िना बिल जबर के कानून से भी है। अब आप देखें, हमने इस मुल्क में ज़िना बिल जबर तो सुना था, लेकिन इत्तेहाद बिल जबर जो था वो इस दौर में हमने पहली मरतबा सुना। अब ये एमक्यूएम का और काफ लीग का जो इत्तेहाद है ये उन्होंने खुद नहीं किया है, क्योंकि एमक्यूएम तो ये समझती थी कि उसका हक छीन के दे दिया गया है पीटीआई को,
اسی طرح پرویز الہی صاحب میرے ساتھ پروگرام میں کہہ چکے تھے، یا عمران خان صاحب کے ان کے بارے میں یہ خیالات جو تھے، تو وہ اتحاد بالجبر تو 3 سال سے چل رہا تھا، اور اپوزیشن کو جو امید تھی تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ جبر کا ماحول ختم ہو گیا ہے، اس لیے ایم کیو ایم نے بھی کل کے بیانات دے دیے تھے اور کاف لیگ نے بھی. لیکن کل ہم نے شرکت بالجبر کے نظارے بھی دیکھے کہ ممبران پارلیمنٹ کو جبر کے ذریعے، آپ کو یاد ہو کہ میں نے کہہ رہے تھے کہ میں آیا تو نہیں ہوں، مجھے تو لایا گیا ہے، تو یہ شرکت بالجبر اجلاس میں جو ہے یہ ہم نے پہلی مرتبہ اس ملک میں روایت قائم کی.